بطور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، عزادار سے ٹکرانا، عزاداری سے نہ ٹکرانا، کیونکہ عزاداری اسلام کی ثقافت کا نام، عزاداری قوت دعائے فاطمہ کا نام، اس سے ٹکراؤ گے تو یزید سے زیادہ خطرناک حالات ہونے، بڑے بڑے ٹکرائے، بڑوں سے ٹکرائے، لیکن بات وہیں پہ ختم ہو گئی۔ فرعون پر لعنت نہیں بھیجی جاتی، نمرود پر لعنت نہیں بھیجی جاتی، برابر کی قوتیں نہیں ٹکرائیں، بنا لوگ کہتے ہیں ایک کو تو جیتنا تھا، 72 نے لاکھوں کو ذلیل کیا، 72 نے لاکھوں کو ذلیل کیا۔ کسی چھوٹے موٹے بادشاہ کا نام یزید نہیں تو مسلمانوں کے نزدیک اچھے خلیفاؤں کی جتنی خصوصیات ہیں وہ اکیلے یزید میں تھی۔ تو تھوڑا سا آپ حضرات توجہ فرمائیں، مسلمانوں کے نزدیک جتنے پازیٹیو پوائنٹس کسی اچھے حکمران کے لیے ہو سکتے ہیں سارے اس میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ پہلے والا بعد والے کو نومینیٹ کر جائے، مسلمان اسے پیغمبر کا خلیفہ مانتے ہیں۔ 6 آدمی کی شورا کسی کو منتخب کر دے، مسلمان اسے نبی کا خلیفہ مانتے ہیں۔ ووٹ پڑ جائے اسے بھی لوگ مانتے ہیں۔ تینوں خصوصیات یزید میں تھیں۔ پہلے والے نے نومینیٹ کیا تھا، سارے گورنروں نے بیعت کر لی تھی۔ آج یہ معجزہ ہے مجلس اور ماتم کا کہ سب کہتے ہیں یزید غلط، اس کا مطلب ہے سقیفہ غلط، اس کا مطلب ہے شورا غلط، اس کا مطلب ہے اجماع غلط۔ اس کا مطلب کیا؟ غلط فہمی میں نہ مارے جاؤ۔ یزید غلط کا مطلب ہے کوئی، یزید غلط کا مطلب ہے شکیفہ غلط، حسین صحیح کا مطلب ہے غدیر صحیح۔ حسین آج بھی غدیر منوا رہا، اس کا اکلوتا ذکر پریشانی ہے ملونوں کے لیے، اتنا کسی ذکر سے پریشانی نہیں ہوتی۔ کبھی کسی مولانا کا فتویٰ نہیں آیا کہ فلم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سارے کچے پکے رشتے حسین کے ذکر سے ہی، بندوں کے بنائے ہوئے ایسے ہی نازک ہوتے ہیں۔ فتووں کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور نکل پڑتے ہیں۔ یہ ماتم بدعت ہے، ماتم نہیں ہونا چاہیے، جلوس نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب یہ تو سال کا آغاز ہی رونے سے کر دیتے ہیں۔ نیو ایئر شروع ہو رہا تھا، یہ رو کے شروع کرتے ہیں، پورا سال ہی بیچارے مسلمانوں کا منحوس گزرتا ہے۔ میں نے کہا جب زندگی کا آغاز رو کے کیا تھا جب آپ نے اپنی زندگی کا سٹارٹ لیا تھا تو پہلی آواز تو رونے کی تھی۔ آج جو مفتی رونے کے خلاف فتوے دیتے ہیں انہوں نے بھی تو پہلا کام یہی کیا تھا، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر اور فطرت میں رونا شامل ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ اور اگر کوئی بچہ نہ روئے پھر اسے مارتے ہیں۔ جنہیں یاد نہیں ہے وہ خاموشی سے سنیں، نہیں روئے گا تو مارتے، پھر بھی نہ روئے تو گھر والے روتے، کیونکہ رونا زندگی کی علامت ہے۔ جن کے ضمیر مردہ ہو وہ حسین پر کیسے رو رہے ہیں؟
خلاف فتوا دیتے ہیں، آپ رونے کے خلاف فتوا دیتے ہیں، ہمیں بڑے بڑے بزرگوں کا رونا یاد آ جاتا ہے۔ اس عزاداری کو اپنی طاقت بنو، بسم اللہ، حسین کے ساتھ مخلص رہنا، بسم اللہ، عزاداری کے ساتھ مخلص رہنا، ان دنوں کو رسم نہ سمجھنا، یہ حسین کی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اور ایک بات اور بھی ابتدائے عشرہ محرم میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں، راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، سنی شیعہ کے لیے نہیں، سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے، سنی شیعہ کے لیے نہیں، مجلسیں بھی انسانیت کے لیے ہوتی ہیں، بس سنی شیعہ کی کوئی قید نہیں، ساری کائنات کو دعوت ہے کہ وہ اب بھی اگر حر بننا چاہتے ہوں تو حسین کا دروازہ کھلا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ، چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، اور روشنی چور کو کبھی اچھی نہیں لگتی، جتنے چور ہو ان کی خواہش ہوتی ہے اندھیرا۔ اسلام کا اصلی چہرہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مجلس اعضاء کی روشنی میں دیکھو، یہاں قسمت نو بشر تبدیل ہوتی، یہ وہ جگہ ہے جہاں مقدس فرض کی تکمیل ہو رہی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں۔ حسین نے نو کے نیزہ پر بھی ذکر کیا، اس کا یہی وعدہ تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں۔ حسین جب تک تھے وہ ذکر کرتے رہے، اب یہ چلتا رہے گا قیامت تک، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ تو تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی ذکر حسین کے صدقے میں محرم الحرام میں اس قتل کی انویسٹیگیشن کرنے نکلے۔ آپ قاتلوں کو غیر مسلم تسلیم کر لیں، ہمارا آپ سے جھگڑے کوئی، قتل ہوگا تو تین سوال تو ہوں گے، کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا، کس کو قتل کیا، ان تین سوالوں کا نام ہے مجلس۔ ہم گھر میں بھی تو بیٹھ کے رو سکتے تھے، تو بندے آ کے پوچھ لیتے گھر والے کیوں رو رہے ہو، بات ختم ہو جاتی۔ تو پوری دنیا کا اشتہار لگاتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، روڈ پہ نکلتے ہیں، کوئی تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو، فکرہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو۔ اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر کے رکھا، چھپنا بھی چاہے تو نہیں چھپ سکے، جتنا چاہے کہ چھپ جائے، کیوں زحمت کی یزید کو رضی اللہ کہنے کی، یہ آپ ہی کی لعنت کا تو خوف ہے۔ یہ جو مجلس اعضاء میں اس پلیت پر لعنت پڑ جاتی ہے، اور واجب ہے یزید پر لعنت بھیجنا، اس کا ذکر سن کر جو لعنت نہ بھیجے تو وہ لعنت ناراض ہو جاتی۔ اب گھبرائے، یہ تو صاحب لوگ یزید کا کچھ نہیں بچتا ہے پورے سال میں، تو کسی طرح سے کہیں سے اسے پروٹیکشن تھوڑی سی مل جائے۔ انہوں نے کہا یزید رضی اللہ، میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، انہوں نے کہا وہ کیوں، میں نے کہا آپ نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے خود رضی اللہ کو مشکوک کر دیا، اب اسے تو عزت ملنے والی ہے نہیں، اب ہر کوئی سارے رضی اللہ چیک کرے گا، اور وہ جو ایک یہودیت کا پروپیگنڈا ہے اور جو مرزائیت کی سازش ہے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کے خلاف، آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ شیعہ اور سنی اسلام کے ایک جسم کے دو بازو ہیں، ایک چہرے کی دو آنکھیں،
الف بے میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، سین اور شین، خالی 3 نقطوں کا فرق ہے، باقی جتنی